میں جب اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ کسی اور کے ساتھ ہوا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ سب میں نے خود جیا ہے۔ میں ایک عام سا آدمی تھا، نہ زیادہ پڑھا لکھا نہ زیادہ سمجھدار، بس محنت کرتا تھا اور دل سے کرتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی مزدوری میں گزار دی، پسینہ بہایا، ہاتھوں میں چھالے پڑے، کمر جھکتی چلی گئی، مگر دل میں کبھی میل نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو زندگی بھی صاف رہتی ہے۔ میں نے شادی کی تو دل سے کی، اپنی بیوی کو رب کی امانت سمجھا، اس پر کبھی شک نہیں کیا، اس کی خاموشی کو اس کی شرافت سمجھا، اس کی باتوں کو سچ مانا، اس کے آنسوؤں کو اپنی کمزوری سمجھا۔ میں صبح سویرے نکل جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ مجھے یہ فخر تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہوں، مجھے یہ خوشی تھی کہ میری بیوی گھر سنبھال رہی ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو شخص سب پر بھروسہ کرتا ہے وہی سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے۔ محلے والے مجھے سادہ کہتے تھے، کچھ ہنستے تھے، کچھ ترس کھاتے تھے، مگر میں مطمئن تھا کیونکہ میرے گھر میں سکون تھا، یا کم از کم مجھے یہی لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہونے لگے، بیوی کی باتوں میں اجنبیت آتی گئی، مگر میں نے نظر انداز کیا۔ میں نے سوچا عورت ہے، تھک جاتی ہوگی، میں نے سوچا گھر کے کام ہوتے ہیں، میں نے سوچا میرا کام ہے کمانا۔ بس ایک دن میں غیر معمولی طور پر جلدی گھر لوٹا، میرے قدموں میں وہی طاقت نہیں تھی، دل بوجھل تھا جیسے کسی نے پہلے ہی خبردار کر دیا ہو۔ گھر کا دروازہ کھولا تو عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ کہیں مصروف ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ اندر بڑا، ہر قدم بھاری لگ رہا تھا، جیسے زمین مجھے روک رہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری پوری زندگی ایک ہی سانس میں بدل دی۔ میں نے وہ دیکھا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ نازیبا حالت میں بستر پر لیٹی ہے میرے سامنے۔ میرا اعتبار کھڑا تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا۔ میں چیخ نہیں سکا، بول نہیں سکا، بس کھڑا دیکھتا رہا۔ اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر دھوکہ نہیں، کیونکہ دھوکہ صرف رشتہ نہیں توڑتا، وہ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ اور میں وہیں کھڑا تھا، زندہ مگر مر چکا تھا۔ میں وہاں سے ہل بھی نہ سکا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، دل ایسے زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنا، مگر اس لمحے مجھے خود کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹا، کسی نے مجھے نہیں دیکھا، شاید سب نے دیکھا اور کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں دروازہ بند کر کے باہر آ گیا، گلی میں کھڑا ہو کر میں نے لمبی سانس لی، مگر سانس اندر نہیں جا رہی تھی۔ مجھے لگا لوگ مجھے گھور رہے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے قدم اٹھائے مگر راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں سیدھا چلتا رہا بغیر یہ جانے کہ کہاں جا رہا ہوں۔ ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی، میں نے کون سا حق ادا نہیں کیا، میں نے کون سا فرض چھوڑا۔ میں نے تو سب کچھ دیا تھا، وقت، محنت، جوانی، اعتماد، پھر بھی اگر یہی انجام تھا تو پھر سچائی کی قیمت اتنی بھاری کیوں ہوتی ہے؟ میں دیر تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے بچے بھی ہیں، وہ کس حال میں ہوں گے، یہ سوچ کر دل مزید بیٹھ گیا۔ میں واپس گھر آیا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیوی نے مجھے دیکھا، مسکرائی، اور وہ مسکراہٹ میرے لیے خنجر بن گئی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود کو خاموشی کی سزا دے دی۔ رات کو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میں چھت کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا سچ بول دینا بہتر تھا، خاموش رہنا، کیونکہ کبھی کبھی سچ بول کر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی خاموش رہ کر انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں اس رات پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو یوں لگا جیسے میں سویا ہی نہیں تھا، جسم بھاری تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، دل میں عجیب سا خلا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو گھر کی آوازیں معمول کے مطابق تھیں، بچوں کے ہنسنے کی آواز، برتنوں کی کھنک، اور باورچی خانے سے آتی ہوئی بیوی کی آواز جو مجھ سے ناشتہ پوچھ رہی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ سامنے تھا، بالوں میں سفیدی زیادہ لگ رہی تھی، آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا اور بغیر کچھ کہے گھر سے نکل گیا۔ اس دن کام پر بھی دل نہیں لگا، ہاتھ چلتے رہے مگر دماغ کہیں اور تھا۔ ہر چہرے میں مجھے اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، ہر ہنسی میں مجھے اپنا دکھ سنائی دیتا تھا۔ میں سوچتا رہا کہ اگر میں بول دوں تو کیا ہوگا، کیا سب ختم ہو جائے گا، شاید سب بہتر ہو جائے، مگر پھر بچوں کا خیال آتا اور میں خاموش ہو جاتا۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ آج خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا تھکن ہے۔ اس نے سر ہلا دیا جیسے وہ سب جانتی ہو مگر کچھ کہنا نہیں چاہتی ہو۔ رات کو بچے سو گئے تو میں نے خود کو سنبھالا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے کہا کہ میں سب جانتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے وہ
اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو وہ خاموش رہی اور میں بھی خاموش رہا۔ اس خاموشی میں سالوں کی محنت، سالوں کا بھروسہ اور سالوں کا درد دفن ہو گیا۔ اس رات میں نے جان لیا کہ بعض رشتے باتوں سے نہیں ٹوٹتے بلکہ خاموشی سے مر جاتے ہیں، اور انسان زندہ رہ کر بھی لاش بن جاتا۔ اس نے آخرکار خاموشی توڑی اور آہستہ سے بولی، جیسے ہر لفظ اس کے لیے بوجھ ہو، میں نے غلطی کی ہے، مگر میں نے سب شوق میں نہیں کیا۔ میں اکیلی تھی، میں تھک چکی تھی، میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا۔ میں نے ہر رات دروازے کی طرف دیکھا، میں نے بچوں کو سلاتے ہوئے خود کو سلایا۔ تم جسم سے نہیں دل سے بھی گھر میں نہیں تھے۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں جا رہی تھیں، مگر دل سن ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے وہ عورت نظر نہیں آئی جس سے میں نے نکاح کیا تھا۔ مجھے ایک اجنبی دکھائی دیا جو میرے سامنے اپنی صفائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب سننے کے بعد انسان جینے کے قابل نہیں رہتا۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ پیچھے سے بولی، کچھ کہو، مجھے کچھ کہو، مگر میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں نے اس رات صوفے پر گزاری، کروٹیں بدلتا رہا، آنکھیں بند کرتا تو سب منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ساری عمر دوسروں کو مضبوط سمجھا، مگر اصل میں کمزور میں خود تھا، کیونکہ میں نے وقت نہیں دیا، توجہ نہیں دی، اور اب جب سب کچھ ٹوٹ چکا تھا تو الزام بانٹنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شور نہیں مچاؤں گا، میں بچوں کے لیے جینے کا ڈرامہ کروں گا، مگر اندر سے میں مر چکا تھا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میں اس موت کو کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا، بارش ہو رہی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور دل اس سے زیادہ بوجھل تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ جاگ رہی تھی، شاید مجھے ہی انتظار تھا، شاید خود سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں تم نے مجھے کبھی معاف نہیں کیا اور شاید کبھی کرو گے بھی نہیں۔ میں خاموش رہا، کیونکہ معافی وہ چیز ہوتی ہے جو مانگی جائے تو شاید مل جائے، مگر جو چھن جائے وہ واپس نہیں آتی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے سب کچھ بچوں کے لیے برداشت کیا ہے۔ وہ رو پڑی اور بولی، میں نے بھی سب کچھ بچوں کے لیے ہی چھپایا تھا۔ اس ایک جملے نے مجھے ہلا دیا، کیونکہ اس میں سچ بھی تھا اور فریب بھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی دو الگ زندگیاں جی رہے ہیں، وہ اپنی غلطی کے بوجھ کے ساتھ اور میں اپنے صبر کے زہر کے ساتھ۔ اس رات پہلی بار مجھے لگا کہ میں کمزور نہیں ہوں، بلکہ حد سے زیادہ مضبوط بننے کی کوشش میں خود کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش تھم چکی تھی مگر زمین گیلی تھی، بالکل میری زندگی کی طرح جس میں طوفان گزر چکا تھا مگر نشان باقی تھے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے کچھ کروں گا، کیونکہ خاموشی نے مجھے بہت نقصان دیا تھا، اور اب اگر میں نے خود کو نہ سنا تو میں واقعی مر جاؤں گا۔ اسی رات میں نے ایک اور زندگی شروع کرنے کا سوچا، اسی گھر میں، اسی چھت کے نیچے، مگر اس بار اپنے وجود کے ساتھ۔ دن گزرتے گئے مگر وقت رک سا گیا۔ میں بچوں کے سامنے مسکراتا رہا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا رہا، ان کے اسکول کے قصے سنتا رہا، مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹا ہوا تھا جو جڑ نہیں رہا تھا۔ بیوی میرے سامنے ہوتی تھی، باتیں کرتی تھی، کبھی ہنستی تھی، کبھی رو لیتی تھی، مگر میرے لیے وہ سب آوازیں تھیں جن میں جان نہیں تھی۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو جان لینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ راتیں سب سے زیادہ بھاری تھیں، میں لیٹا چھت کو دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ اگر میں نے ایک دن پہلے گھر آ جاتا، اگر میں نے ایک فون کال کر لی ہوتی، اگر میں نے ایک بار پوچھ لیا ہوتا تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی، مگر زندگی شادوں پر نہیں چلتی، وہ فیصلوں پر چلتی ہے، اور میرا فیصلہ خاموش رہنا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، ابو اب پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آدمی وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، مگر اصل بات یہ تھی کہ میں بدلا نہیں تھا، میں بکھر گیا تھا۔ میں نے خود کو کام میں دفن کر لیا، زیادہ دیر تک باہر رہنے لگا، گھر آ کر سیدھا کمرے میں چلا جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ بیوی اب کوشش کر رہی تھی، شاید وہ سب ٹھیک کرنا چاہتی تھی، مگر ٹوٹے ہوئے شیشے جوڑنے سے شیشہ نہیں بنتا، صرف کٹ لگتے ہیں، اور میں ہر روز خود کو کاٹ رہا تھا خاموشی سے، آہستہ آہستہ، کیونکہ کچھ درد چیخ مانگتے ہیں اور کچھ صرف برداشت، اور میں نے برداشت کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اگلی صبح میں معمول سے پہلے جاگ گیا، گھر ابھی سو رہا تھا، بچوں کی سانسوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں اور کچن میں گھڑی کی ٹک ٹک جیسے مجھے یاد دلا رہی ہو کہ وقت اب بھی چل رہا ہے، چاہے میں اندر سے رکا ہوا ہوں۔ میں نے پہلی بار خود سے سوال کیا کہ میں کب تک اس طرح جیتا رہوں گا، ایک ایسے انسان کی طرح جو زندہ تو ہے مگر محسوس نہیں کرتا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے اپنے باپ کا چہرہ یاد آ گیا، وہ بھی خاموش انسان تھے، سب کچھ سہ لیتے تھے، کبھی بولتے
نہیں تھے اور ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے چلے گئے، شاید میں بھی اسی راستے پر چل رہا تھا۔ میں نے ناشتہ خود بنایا، بچوں کو اٹھایا، ان کے بیگ تیار کیے، بیوی حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، شاید اسے لگا کہ میں بدل رہا ہوں یا شاید اسے ڈر لگا کہ میں جاگ گیا ہوں۔ میں بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا، راستے میں میرا بیٹا مسلسل باتیں کرتا رہا اور میں پہلی بار پوری توجہ سے سنتا رہا۔ مجھے لگا کہ میں نے ان لمحوں کو بہت پہلے کھو دیا تھا۔ واپس آیا تو گھر خالی تھا، میں کمرے میں بیٹھا اور برسوں بعد دل کھول کر رویا، کوئی آواز نہیں، کوئی چیخ نہیں، بس آنسو جو خود ہی بہتے گئے۔ اس رونے میں غصہ بھی تھا، محبت بھی، پچھتاوا بھی، اور وہ سوال بھی جس کا جواب کبھی نہیں ملے گا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ میں سچ سے بھاگوں گا نہیں، چاہے وہ مجھے کہیں بھی لے جائے، کیونکہ آدھی زندگی میں نے دوسروں کو خوش رکھنے میں گزار دی اور باقی آدھی اگر خود سے جھوٹ بول کر گزار دی تو پھر میرے ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، یہ رشتہ بچے گا یا ٹوٹے گا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس دن کے بعد میں نے خاموشی کو اپنی ڈھال نہیں بنایا، کیونکہ خاموشی وقتی سکون دیتی ہے مگر اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہے، اور میں اب خود کو کھانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وقت نے اس کے بعد کوئی معجزہ نہیں دکھایا، نہ وہ عورت اچانک بدل گئی، نہ میں فوراً ٹھیک ہو گیا، مگر ایک چیز بدلی اور وہ میں تھا۔ میں نے بولنا سیکھ لیا، میں نے سوال کرنا سیکھ لیا، میں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھ لیا۔ ہم نے ایک دوسرے سے وہ سب کہا جو برسوں دل میں دفن تھا، تلخ باتیں بھی نکلے، سچ بھی نکلا، آنسو بھی بہے، اور کئی راتیں خاموشی میں گزر گئیں، مگر وہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، وہ زہریلی نہیں تھی، وہ کڑوی مگر سچی تھی۔ میں نے اسے معاف کیا یا نہیں، اس کا جواب میرے پاس آج بھی پورا نہیں ہے، مگر میں نے خود کو معاف کر دیا۔ میں نے یہ مان لیا کہ میں نے بھی غلطیاں کی، میں نے یہ مان لیا کہ صرف کمانا ہی محبت نہیں ہوتا، صرف برداشت ہی قربانی نہیں ہوتی۔ بچوں نے بھی فرق محسوس کیا، گھر میں ہنسی آہستہ آہستہ لوٹنے لگی، شاید پہلے جیسی نہیں مگر حقیقی۔ میں نے جان لیا کہ زندگی ٹوٹ کر ختم نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ کر نئی شکل لیتی ہے، اور بعض اوقات وہ نئی شکل زیادہ سچی ہوتی ہے۔ آج جب میں یہ سب یاد کرتا ہوں تو دل میں درد ضرور اٹھتا ہے، مگر وہ درد مجھے کمزور نہیں بناتا، وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے سیکھا کہ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ بزدلی ہوتی ہے، اور بولنا ہمیشہ لڑائی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ خود کو بچانے کا واحد راستہ ہوتا ہے۔ میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، مگر یہی میں رک جاتا ہوں، کیونکہ اب میں صرف ایک زخمی آدمی نہیں ہوں، میں ایک سیکھا ہوا انسان ہوں، اور شاید یہی زندگی کا اصل حاصل ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔